اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا، قل فرما دیجئے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، پس میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور اور رحیم ہے، بخشنے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کو، آپ کی اتباع کرنے کو، آپ کی بات ماننے کو اللہ نے اپنی محبت قرار دیا ہے کہ جو ایسا کرے گا میں اس سے محبت کروں گا۔ اب کون مسلمان نہیں چاہتا کہ وہ اللہ کا محبوب بنے؟ جس کو اللہ اپنا محبوب بنا لے وہ اور چاہتا کیا ہے؟ اور یہ مقام کیسے ملے گا؟ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے سے۔ اب آپ کی بات کیا نماز کے اندر ماننی ہے یا روزے کے اندر؟ نہیں، آپ کی بات 24 گھنٹے کی زندگی میں ماننی ہے، آپ کی بات پیدائش سے لے کر وفات تک ماننی ہے جو بندہ زندہ ہے، تو پھر یہ مقام ملے گا۔ اور ساتھ ہی فرمایا اللہ محبوب بھی بنا لے گا اور پھر گناہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، جس کے گناہ معاف ہو گئے وہ اور کیا چاہتا ہے؟ اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحیم ہے۔ جو میں نے آج موضوع چنا ہے وہ انتہائی اہم ہے کہ شریعت کے اندر غسل کیسے کیا جاتا ہے۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں جن کو ہم شرم کی وجہ سے پوچھتے نہیں ہیں، حالانکہ اللہ شرماتا نہیں ہے کوئی بھی بات کرنے میں جو بتانی ضروری ہو۔ اور پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہر بات کھول کھول کر بیان فرما دی۔ ذرا غور کیجئے، اگر کسی کا غسل ٹھیک نہ ہو تو اس پہ غسل واجب بھی ہو، وہ پاک ہی نہ ہو تو اس کی نمازیں اور روزے اور اس کی زندگی کا کیا بنے گا؟ اور ہم نے کبھی پوچھا نہیں ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، جب انسان پر غسل فرض ہو جائے، غسل فرض کے جنابت ہے ایک، تو میاں بیوی کے باہمی تعلقات مباشرت سے غسل واجب ہو جاتا ہے، پھر حیض و نفاس عورتوں میں ہوتا ہے، اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے، پھر نوجوانوں کو نیند میں احتلام وغیرہ ہو جائے اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ جن چیزوں سے بھی غسل واجب ہوتا ہے پھر پاک کیسے ہونا ہے؟ یہاں یہ مسئلہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں، اگر روزہ رکھ کر کوئی سو جاتا ہے اور اس کو نیند میں احتلام ہو جائے تو روزے پہ فرق نہیں پڑتا، وہ آرام سے اٹھے اور غسل کر لے، اپنے روزے کو جاری رکھے، اس کا روزہ ٹوٹا نہیں ہے۔ یہ ایسا کام ہے جو اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا۔ جس طرح کسی کو الٹی آ جائے تو معاشرے میں مشہور ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کے الٹی کرتا ہے انگلی مار کے گلے میں تو پھر روزہ ٹوٹتا ہے۔ اگر اتفاق سے آتی ہے، اس نے خود نہیں ایسا کیا، تو روزے میں فرق نہیں پڑتا، روزہ اتنا کچا نہیں ہے۔ تو بہرحال میرا موضوع ہے کہ غسل کیسے کرنا ہے۔ اب دیکھیے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا، جس کام کا بھی، وہ ہم اپنائیں اور اس میں فائدہ ہمارا اپنا ہے، دنیاوی بھی اخروی بھی، اور ثواب ہمیں اضافی مل رہا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں، تو آپ عبادت میں ہیں۔
پیٹ اپنا بھر رہے ہیں، پھل خود کھا رہے ہیں، لذیذ کھانے خود کھا رہے ہیں، اور ساتھ عبادت میں ثواب کما رہے ہیں۔ عین اسی طرح آپ غسل کر رہے ہیں تو آپ عبادت میں آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ اور میری گزارش ہے کہ یہ گھروں میں اپنی بیویوں کو بھی بتلائیے، اور بیویوں کو چاہیے کہ وہ بیٹیوں کو بتلائیں، تاکہ دیکھیں یہ شریعت مکمل ہے، اور جو چیز مکمل ہوتی ہے نا اس میں سے ایک چھوٹا سا پردہ بھی نکال لیں تو وہ پھر مکمل نہیں رہتی۔ تو یہ شریعت مکمل ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں جہاں پہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 ہے، جہاں پر آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وضو کے بارے میں اور غسل کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، میں ایک ٹکڑا پڑھوں گا اس کا۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور جب تم جنبی ہو تو طہارت حاصل کرو۔ جنبی سے مراد وہی ہے جب غسل واجب ہوتا ہے۔ غسل جیسے بھی واجب ہو تو ہم نے غسل کیسے کرنا ہے، آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ مختلف احادیث کی روشنی میں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحابیات کو طریقے بتلائے ہیں، ساری حدیثوں کو جمع کرنے سے غسل کیسے کرنا ہے ذرا توجہ کرنا۔ جب انسان پر غسل واجب ہو سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ انسان کو کہ ذہن میں بات ہی نہ ہو اور بے شک سمندروں میں نہاتا پھرے تو اس کی نیت نہیں ہے۔ نیت انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو نیت کرنی ضروری ہے غسل کے لیے۔ لیکن جو الفاظ نیت کے لوگوں نے بنا رکھے ہیں، اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی الفاظ نہیں بتائے تو پھر وہ بدعت ہیں، وہ غلط ہیں۔ اور جس طرح روزے کی نیت بھی بنا رکھی ہے لوگوں نے عربی کے اندر، اب ٹی وی لگا کے دیکھیں، یہ علم کا فقدان ہے، یہ علم کا قحط ہے۔ میں کہوں گا کہ چینلز پر ایسی دعائیں پڑھی جاتی ہیں جس کو لاکھوں لوگ سن رہے ہوتے ہیں، جن کا حدیث سے تعلق نہیں ہوتا۔ آپ کبھی غور کر کے دیکھنا، جو روزہ رکھنے کی نیت کی دعا پڑھی جاتی ہے اس کا ترجمہ دیکھنا ذرا۔ وہ پڑھ رہا ہوتا ہے صبح سحری کے وقت کہ میں نے کل کے روزے کی نیت کی، یہ ترجمہ بنتا ہے، روزہ آج رکھ رہا ہے۔ عربی بناتے ہوئے خیال بھی نہیں آیا کہ لفظ ہم کیا بنا رہے ہیں۔ بہرحال اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ تو جو نیت زبان سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، ہم نے بھی نہیں کرنی۔ جہاں آپ نے کی ہے وہاں کرنی ہے، کیونکہ ہم پابند ہیں، مسلمان ہو کر ہم پابند ہیں کہ آپ کی پیروی کریں اور اللہ کے محبوب بنیں اور اپنے گناہ بخشوائیں۔ آپ نے فرمایا کہ نیت کریں، غسل کی نیت کرنی ہے، پاکی کی نیت کرنی ہے دل میں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے بولیں گے اقرار ہو جائے گا۔ جب آپ کبھی کوئی کام کرنا ہو تو کبھی آپ کہتے ہیں کہ صبح اٹھو جی گاڑی نکالو، گاڑی نکال کے اس میں کو سٹارٹ کرو اور سڑکوں پہ ہوتے ہوئے فلاں فلاں راستے سے دفتر پہنچو، وہاں جا کے یہ کرو۔ کبھی ہم نے یہ نیت کی ہے؟ حالانکہ ذہن میں نیت ہوتی کہ جا کے فلاں کام کرنا ہے۔ بہرحال نیت ہوگی، اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، اپنے یہاں تک دونوں ہاتھوں کو۔ غسل میں پہلا کام، دوسرا کام یہ کرنا ہے ہاتھ دھونے والا۔ اور ہاتھ دھوتے ہوئے جیسے وضو میں آپ کرتے ہیں، وضو کا طریقہ انشاءاللہ کل بتائیں گے تفصیل کے ساتھ۔ ساتھ ہی آپ نے خلال کر لینا ہے انگلیوں کا۔ خلال کہتے ہیں انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا، یعنی یہاں پر بھی۔ بعض لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں تیل والے یا سیمنٹ کے کام، ایسے دھو لیں تو وہ نہ جگہ خشک رہنے کا احتمال ہوتا ہے۔ نہ بھی ہو تو جب پیارے نبی نے فرما دیا تو ہم نے اس کا خلال بھی کرنا ہے، ہاتھ دھونے ہیں اور خلال کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے استنجا کرنا ہے، شرمگاہ کو دھونا ہے، اور شرمگاہ کو بائیں ہاتھ سے دھوتے ہیں۔ بعض لوگ ویسے لیفٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں تو وہ ہر کام بائیں ہاتھ سے کرتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کھانا کھانا اور اچھے کام کرنا جو سارے ہیں وہ دائیں ہاتھ سے ہیں، اور
ناک کو صاف کرنا اور استنجا کرنا، شرمگاہ کو دھونا، یہ بائیں ہاتھ سے ہے۔ اگر کوئی بھائی اس طرح نہیں کرتا تو تھوڑی سی کوشش کرے تو آ جائے گا۔ پہلے عجیب لگتا ہے، پھر یہ روٹین بن جاتی ہے۔ تو بائیں ہاتھ سے آپ اپنی شرمگاہ کو دھوئیں گے، اور کھلے میدان میں اگر نہانا ہے آپ نے تو آپ کے کپڑا بندھا ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی کپڑا پہنا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر آپ واش روم کے اندر ہیں جیسا کہ آج ہے تو یہاں پر تو آپ دروازہ بند کرتے ہیں تو پردہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال شرمگاہ کو بائیں ہاتھ سے دھوئیں، اور بائیں ہاتھ سے دھونے اچھی طرح دھو لیں۔ میں کہتا ہوں آج کے دور میں صابن بھی لگا کے بہترین طرح دھو لیں، تاکہ یہی وضو آپ کا غسل والا وضو جو ہے یا غسل کا طریقہ ہے، یہ وضو کے طور پہ بھی کام آ جائے۔ آگے چل کے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ شرمگاہ کو اچھی طرح دھویا، لیفٹ ہینڈ سے، بائیں ہاتھ سے، کھبے ہاتھ سے۔ اس کے بعد آپ اس کو صابن سے دھوئیں۔ حدیث میں تو آتا ہے کہ آپ مٹی سے صاف کرتے، اس وقت جو چیزیں موجود تھیں، تو آج صابن وغیرہ ہے تو آپ اس کو دوبارہ ہاتھ کو دھوئیں۔ اب کئی حدیثیں ہیں، چونکہ ہم نے پھر ہر چیز بتانی ہوتی ہے جو آتی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ پھر آپ اس طرح وضو کریں جیسے آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ مطہرہ ام المومنین سے یہ روایت ہے کہ اس طرح وضو کر لیں جس طرح آپ نماز میں کرتے ہیں۔ تو دوسری حدیثوں کو بھی ساتھ بتاتا ہوں تاکہ فرق واضح ہو جائے۔ آپ نے ہاتھ دھو لیے، اس کے بعد آپ نے چلو میں، دائیں چلو میں پانی لینا ہے سجے ہاتھ میں، اور آدھا پانی منہ میں ڈالنا ہے، آدھا ناک میں ڈالنا ہے، اور ناک کو پھر صاف کرنا ہے بائیں ہاتھ سے۔ اس طرح 3 مرتبہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے منہ کو دھونا ہے 3 بار۔ 3 بار منہ کو دھوئیں گے، اور 3 بار دھونے کے بعد چلو میں پانی لے کر دائیں ہاتھ میں، اگر داڑھی مبارک رکھی ہوئی ہے تو نیچے یوں کر کے یوں کریں گے، یہ داڑھی کا خلال ہے۔ کئی لوگ یوں کر رہے ہوتے ہیں، یہاں سے لیا ادھر شروع کیا ادھر کیا، یہ نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ داڑھی کے نیچے، یہ بالوں کا خلال ہے، داڑھی کا خلال ہوا، آپ نے یہ کر لیا۔ اس کے بعد اگر آپ وضو کریں جیسے نماز کا تب بھی ٹھیک ہے، جو میں نے پہلے حدیث بتائی۔ اور کئی حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ آپ نے سر کا مسح نہیں کیا۔ الگ حدیثیں ہیں، صحیح حدیثیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے 2 طریقے موجود ہیں۔ سر کا مسح کوئی نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے نہاتے ہوئے۔ اور کرنا کیا ہے، دونوں ہاتھوں کو دوبارہ بھگو کر اپنے بالوں کی جڑوں تک لے کے جانا ہے، سر کے بالوں کی۔ یہ عمل 3 بار کرنا ہے۔ 3 بار آپ نے، دیکھیں قربان جائیں دین اسلام پر کس قدر پیارا مذہب ہے کہ انسان کا جسم گرم ہوتا ہے، پانی ٹھنڈا ہوتا ہے عام طور پہ، تو آپ کی باڈی کو تیار کیا جا رہا ہے غسل کے لیے کہ کوئی بیماری نہ لگے۔ جب آپ نے بالوں کا خلال 3 بار جڑوں تک، حدیث میں آتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو لے کے جائیں جتنا ممکن ہے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ 3 چلو سر میں ڈالتے ہیں، 3 چلو دائیں ہاتھ سے لیں، سر میں ڈالیں۔ یہ ساتھ دوسرا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک تو وضو والا ہے نا۔ جب آپ نے 3 چلو ڈال لیے، پھر آپ نے پورے جسم پر پانی بہانا ہے کہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ جسم کا کوئی حصہ خشک رکھ بیٹھیں، اور جیسے آپ نے کانوں میں ہاتھ وہی انگلیاں گیلی کر کے جیسے مسح کانوں کا کرتے ہیں وہ وضو والا کریں گے۔ جب آپ کا یہ پورا جسم تار ہو گیا، اس کے بعد اگر وضو والی حدیث دیکھیں تو آپ نے پاؤں ساتھ ہی دھو لینے پہلے ہی، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ اب پاؤں دھو لیں جب پورے جسم کو آپ نے دھویا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ نے پاؤں الگ جگہ پر جا کر دھوئے۔
محدثین لکھتے ہیں کہ اصل میں نہانے کی جگہ اگر ایسی ہو جہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے، آج کی طرح تو نہیں تھا نا، تو چھینٹے وغیرہ پڑتے ہیں تو پھر آپ پاؤں کو الگ سے جا کے دھو لیں، اور اگر صاف ہے یا آپ دوسری حدیث پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہیں دھو لیں ساتھ ہی، اور پاؤں کو دھوتے ہوئے جب آپ کے پاؤں مکمل ہو جائیں دھو لیں آپ تو ساتھ خلال کریں بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے، چھنگلی سے، چیچی جسے کہتے ہیں، یہ ساتھ ان میں ڈالیں تاکہ یہاں بھی یہ ہو جائے۔ یہ دیکھیں، پہلے دایاں پاؤں دھوئیں گے، اس کا خلال کریں گے، پھر بائیں کا بھی کریں گے۔ اب آپ کا یہ وضو بھی ہو گیا اور غسل بھی ہو گیا، آپ پاک ہو گئے۔ اب اس میں ایک شرط یہ ہے، اگر آپ نے غسل کے دوران ننگے جسم پر اپنی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا تو آپ کا وضو برقرار ہے، کیونکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے شرمگاہ کو ہاتھ لگایا یعنی ننگی شرمگاہ کو تو پھر وہ وضو کرے۔ یہ وضو آپ کا، یہ جو غسل ہے آپ کا وضو بھی ہے اور آپ کا غسل بھی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ آپ شرمگاہ کو پہلے اچھی طرح دھو لیں تاکہ بعد میں پھر ادھر صابن بھی نہ لگانا پڑے، آپ کا ہاتھ بھی نہ لگے۔ ایک اور بات ہے، اگر غلطی سے نہاتے ہوئے ٹچ ہو جاتا ہے تھوڑا بہت تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ آپ کی نیت نہیں تھی۔ تو بہرحال یہ اس کا غسل کا طریقہ ہے۔ اب آپ اس کے لیے پاک ہو گئے ہیں۔ اگر پانی نہ ہو یا بیماری کا بہت زیادہ خدشہ ہو تو پھر آگے تیمم کا طریقہ ہے، وہ کسی اور دن بتائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں ہم نے کی ہیں اللہ قبول فرما لے۔ کسی نے کوئی سوال کرنا ہو اس موضوع پر تو آپ کر سکتے ہیں تاکہ وضاحت ہو جائے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بیان کرنے والے کے ذہن میں کچھ اور ہوتا ہے اور زبان سے کوئی لفظ ایسا نکل جاتا ہے جس کا مفہوم وہ نہیں ہوتا، یا یہ بھی ہوتا ہے کہ سننے والا اس کو اور طرح سمجھ لیتا ہے۔ تو اگر کوئی آپ نے اس پر سوال کرنا ہو تو آپ ضرور کر سکتے ہیں۔